محمد وآل محمد. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دعاء سرکار امام زمانہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پر جبر محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. عزیزان گران قد، محبان حیدر کرار، عزیزان مظلوم کربلا، کل سے ہماری گفتگو کی پہلی کڑی آغاز ہو چکی اور ہماری گفتگو ابتدائی مراحل میں کل داخل ہو چکی تھی اور گفتگو یہاں تک پہنچی کہ خداوند متعال جن دو چیزوں کی طرف ہماری توجہات کو مبذول کر رہا ہے وہ دو چیزیں ایک کتاب اور ایک نور خدا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے وسیلے سے خدا ہدایت عطا کرتا ہے، یا کتاب کے ذریعے سے خدا نے ہدایت عطا کی، یا اپنے انوار انبیاء، اولیاء اور ائمہ اطہار کی شکل میں ان کے ذریعے سے اپنے لائٹ اور اپنے انوار کے ذریعے سے ہمیں گائیڈنس اور ہدایت دی. اب گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جس طرح اللہ بھی ہدایت دیتے ہوئے وسیلے کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، تو اسی طرح جب ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وسیلے کے ذریعے سے جاتے ہیں، کیونکہ مختلف دلائل پیش کیے گئے. اور مشہور و معروف آیت جو ہر شیعہ جوان، بچے، بوڑھے کو یاد ہونی چاہیے کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ ہم وسیلے کے ذریعے سے خدا سے کیوں مانگتے ہیں، وسیلے کے ذریعے سے مانگنا اس طرح ہے جیسے ہم خدا سے کہیں خدایا باب الحوائج حضرت عباس کے صدقے میں مجھے بیٹا عطا کر، مجھے اہل بیت کے صدقے میں میری مشکلات کو حل کر دے. اگر کوئی پوچھے کم از کم یہ ایک آیت تو ہر شیعہ کو یاد ہونی چاہیے کہ قرآن میں خداوند متعال نے صاف صاف کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو، اے ایمان لانے والو، جب بھی تم میرے پاس آنے چاہتے ہو تو وسیلے کے ذریعے سے آؤ. تو یہاں تو قرآن میں آیت صاف صاف موجود ہے، تو مگر پھر بھی لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ تو وہ انٹرپریٹیشن الگ کرتے ہیں، کہتے ہیں وسیلے سے مراد ائمہ اطہار نہیں ہے، وسیلے سے مراد انبیاء اور اولیاء نہیں ہے، بلکہ وسیلے سے مراد اللہ کے اسما ہیں. اسما یعنی کیا؟ اسم، نیمز. اسما یعنی اسم کی جمع، نام. وسیلے سے مراد اللہ کے اسما ہیں.
چلیں اب اسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں. اسما سے کیا مراد ہے, اسم سے کیا مراد ہے. اسم یعنی نام, اسم یعنی نام. اب نام کسے کہتے ہیں؟ نام اس شے کو کہتے ہیں جس چیز سے کوئی پہچانا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا عباس. اب آپ کا بچہ اسم عباس سے پہچانا جا رہا ہے. اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کسے کہتے ہیں؟ نام یعنی جس شے سے انسان پہچانا جائے. اب آئیے دیکھیں خدا کن کے وسیلے سے سب سے زیادہ پہچانا گیا. اہل بیت نے فرمایا نحن اسماء اللہ, ہم ہی تو اللہ کے اسماء ہیں. اللہ ہمارے ذریعے سے پہچانا گیا. اور اسی لیے مولا نے فرمایا ہم نے تسبیح کی, فرشتوں نے ہمیں دیکھ کر تسبیح کرنا شروع کر دی. ہم نے اللہ کی عبادت کی, فرشتوں نے ہمیں دیکھ کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی. اسی لیے تو غلط نہیں ہے کہ یہ کہنا خدا نے کہا میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا. میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا یوسف ہوتا مگر خریدار نہ ہوتا. میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو حسن تو ہوتا مگر پرستار نہ ہوتا. میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا معبود تو ہوتا مگر عبادت گزار نہ ہوتا. میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو حسن تو ہوتا مگر پرستار نہ ہوتا. میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو گنہگار تو ہوتے مگر شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا. یہ ہے مقام اہل بیت کہ اگر اہل بیت ہمیں ہدایت دینے نہ آتے تو ہم خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. تو تبھی انہی کے وسیلے سے اللہ کی معرفت ملتی ہے. اب آئیے آخری دلیل وسیلے کے متعلق پیش کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے اپنی گفتگو کو. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا. بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ لے کر نکلے فرعون کے چنگل سے نکال کے. اب بنی اسرائیل نے رستے میں کہا ہمیں پیاس لگی ہے, اور اسی واقعے کو خدا نے قرآن میں ذکر کیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. جب حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے پانی مانگا, اب کیا ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی. اگر مدد مانگنا بدعت ہوتا تو نبی موسیٰ کہہ دیتے جاؤ اللہ سے مدد مانگو, میرے سے مدد نہ مانگو. مگر حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا. جس طرح وہ واقعہ ہے کہ کسی مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھے, ممبر میں بیٹھ کے لوگوں کو کہنے لگے, لوگوں مجلس کا ان کا کوئی پروگرام تھا, کوئی جلسہ تھا ان کا, تو پہلے دن آئے بیٹھے کہنے لگے لوگوں اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, ڈائریکٹ مانگو, لوگوں سے نہیں مانگو. پہلے دن ہی مجلس کہہ کے نکل آئے, اتر آئے. دوسرے دن ممبر میں بیٹھے یہی کہا لوگوں اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, لوگوں اللہ سے مانگو, پبلک اللہ سے مانگو, لوگوں سے نہیں مانگو, ڈائریکٹ مانگو, یہ کہہ کے دوسرے دن بھی مجلس سے ممبر سے اتر آئے. تیسرے دن بیٹھے تو یہی کہا لوگوں اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, ڈائریکٹ مانگو, لوگوں سے نہیں مانگو. تیسرے دن بھی یہ کہہ کے اتر آئے. 3 دن کے بعد جب گھر گئے بیوی سے کہا کھانا دو, بیوی نے کہا لوگوں اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, لوگوں سے نہیں مانگو, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. صلوات پڑھ دیجیے محمد علی. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر مدد مانگنا غلط ہوتا تو حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دیتے میرے سے مدد نہ مانگو, اللہ سے مدد مانگو. اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا, ہری ہو کر میری شاخ تمنا اور ہلتی ہے, ہری ہو کر میری شاخ تمنا اور ہلتی ہے, عقیدت کے چمن میں ہر کلی یک لخت کھلتی ہے. ہری ہو کر میری شاخ تمنا اور ہلتی ہے, عقیدت کے چمن میں ہر کلی یک لخت کھلتی ہے. خدا برحق ہے صحیح لیکن پریشانی کے عالم میں علی کا نام لینے سے بڑی تسکین ملتی ہے. اب
حضرت موسیٰ کی جب قوم نے پانی مانگا تو خدا نے کیا کہا؟ اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، کہ حضرت موسیٰ کو حکم ملا ہے موسیٰ آپ اپنی عصا سے پتھر پہ ماریے، جب آپ پتھر پہ ماریں گے تو 12 چشمے پھوٹ جائیں گے، جس کے ذریعے سے یہ سارے بنی اسرائیل کی قوم سیراب ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ قوم کو پانی چاہیے تھا، خداوند متعال آسمان سے بادلوں کو بھیج کر بھی پانی دے سکتا تھا، مگر خدا نے بادل نہیں بھیجے۔ جی بادلوں کو بھیج کر بھی خدا پانی دے سکتا تھا، مگر خدا نے بادل نہیں بھیجے۔ در حقیقت خدا نے پانی جب دینا تھا تو نبی کے وسیلے سے دینا تھا۔ خدا یہ بتلانا چاہ رہا ہے جب بھی کوئی لوگوں کو فیض ملتا ہے وہ نبی کے وسیلے سے ملتا ہے۔ ہاں یہ نبی کے وسیلے سے ملا، ٹھیک ہے، نبی کی عظمت بتلانی تھی، مگر نبی کی اگر عظمت بتلانی تھی تو خدا یہ بھی کہہ دیتا کہ اے نبی خدا آپ اپنا پاؤں پتھر پہ ماریں تو چشمے پھوٹ جائیں گے، جس طرح حضرت اسماعیل کا واقعہ، چھوٹے حضرت اسماعیل پاؤں زمین پہ رگڑے تو چشمہ پھوٹ آیا، معجزہ وہ جو تھا وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی ہیں، تو نبی کو کہہ دیتے اپنا ہاتھ پتھر پہ مارے، اپنی ٹانگ پتھر پہ مارے، اپنا پاؤں پتھر پہ مارے۔ تو نبی کی اگر عظمت بتلانی تھی تو خداوند متعال یہ بھی حکم دے سکتا تھا، مگر خدا نے پاؤں مارنے کا یا ہاتھ مارنے کا حکم نہیں دیا۔ تو بیچ میں یہ عصا کیوں آ گئی؟ عصا کو لانے کی وجہ کیا تھی؟ اگر عصا نہ ہوتی، نبی اپنا پاؤں مارتے اور چشمہ جاری ہو جاتا تو نبی کی عظمت کا تو پتہ چل جاتا، مگر جس شے کی نسبت نبی کی طرف ہو جاتی ہے اس کی عظمت کا پتہ نہیں چلتا۔ خدا نے یہ حکم دے کر بتایا کہ خدا نے پتھر پر لکڑی سے مارنے کا حکم دے کر بتایا کہ جس شے کی نسبت نبی کی طرف ہو جاتی ہے وہ شے بھی کوئی معمولی شے نہیں رہتی۔ اسی طرح ایک معمولی سی لکڑی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر یہی لکڑی جب علم حضرت عباس سے منسوب ہو جاتی ہے، یہی لکڑی جب علم حضرت عباس سے منسوب ہو جاتی ہے تو قابل احترام ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھتی ہے محمد علی۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا، رونے کے لیے شہ پہ بنائی گئی آنکھیں، رونے کے لیے شہ پہ بنائی گئی آنکھیں، اس واسطے سے چہرے پہ سجائی گئی آنکھیں، رونے کے لیے شہ پہ بنائی گئی آنکھیں، اس واسطے چہرے پہ سجائی گئی آنکھیں، نابینا کوئی شاہ پہ رونے کو جو مچلا، عباس کے روزے سے منگائی گئی آنکھیں۔ یہ ہے مقام اہل بیت کا کہ ہم انہی کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ تو یاد رکھیے آیت، جو جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس آیت میں خداوند متعال نے فرمایا کہ نور آیا۔ حضور پاک نے حدیث میں فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ مشہور و معروف آیت، مشہور و معروف حدیث اہل تسنن اور اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے خدا نے عقل کو خلق کیا۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ العلم، سب سے پہلے خدا نے علم کو خلق کیا۔ اب عجیب بات ہے، تین چیزیں، یا حضور پاک کا نور سب سے پہلے خلق ہوا، یا علم سب سے پہلے خلق ہوا، یا عقل سب سے پہلے خلق ہوا۔ ممکن ہے کوئی غیر مسلم اعتراض کرے کہ آپ کے نبی نے کوئی کانٹرڈکٹنگ باتیں کی ہیں، دو چیزیں تین چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں، جبکہ یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کے دین کو تو نہیں مانتے، ہم ان کے مذہب کو تو نہیں مانتے، ہم ان کی باتوں کو تو نہیں مانتے، مگر ضرور یہ کہتے ہیں یہ صادق ہیں، یہ صداقت کا مقدر ہیں، یہ سچائی کا سمندر ہیں، یہ صادق ہیں، یہ مصدق ہیں، یہ صداقت کا سمندر ہیں، کبھی ان کی زبان سے جھوٹ کو ہم نے نکلتے نہیں دیکھا۔ کافر بھی حضور پاک کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں، مگر اگر کوئی اعتراض کر دے حضور پاک نے یہ تین الگ چیزیں کس طرح کہیں تو کیا جواب دیں گے؟ حقیقت یہ ہے میرے بھائی، آپ جواب حقیقت یہی ہے۔ حقیقت کی بات اس طرح ہے کہ عقل اور علم در حقیقت نام ہے محمد کے، یعنی کیا؟ نور وہ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور پھر فرمایا اول ما خلق اللہ العلم، خدا نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا۔ در حقیقت علم اول مصطفیٰ ہیں، در حقیقت عقل اول مصطفیٰ ہیں۔ جو
مرکز انتخاب الہی وہ مصطفیٰ، جو مرکز نگاہ مشیت وہ مصطفیٰ، جو علم اول وہ مصطفیٰ، جو عقل اول وہ مصطفیٰ، جو حلم اول وہ مصطفیٰ، جو علم اول وہ مصطفیٰ، جو خلق اول وہ مصطفیٰ، جو تخلیق اول وہ مصطفیٰ، جو خلق اول وہ مصطفیٰ، جو حسن اول وہ مصطفیٰ، جو حسین اول وہ مصطفیٰ، جو جمال اول وہ مصطفیٰ، جو جلال اول وہ مصطفیٰ، جو جود اول وہ مصطفیٰ، جو وجود اول وہ مصطفیٰ، جو کمال اول وہ مصطفیٰ، جو مدثر و مزمل وہ مصطفیٰ، جو یاسین و طٰہٰ وہ مصطفیٰ، جو سراج منیر وہ مصطفیٰ، جو بشیر و نذیر وہ مصطفیٰ، جو مصداق لالا خلق عظیم وہ مصطفیٰ، واجب ہے جس پہ سب پہ تعظیم وہ مصطفیٰ، جو سنگ ریزوں کو گویائی عطا کرے وہ مصطفیٰ، جو زخم کھا کر دعا کرے وہ مصطفیٰ، جو جو علی کو امیر المومنین بنا دے وہ مصطفیٰ، جو فاطمہ زہرا کو سیدہ کونین بنا دے وہ مصطفیٰ، جو حسنین کو جنت کا سردار بنا دے وہ مصطفیٰ، جو علی کی محبت کو ایمان اور علی کی دشمنی کو نفاق بنا دے وہ مصطفیٰ۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ جب حضور پاک عقل اول ہیں، علم اول ہیں، کبھی جبریل مصطفیٰ کا استاد نہیں ہو سکتا۔ جبریل کہتے ہیں کچھ لوگ کہ حضور پاک کو سکھایا، کیسے ممکن ہے کہ حضور پاک کو وہ سکھائے جس کو حضور پاک کے وسیع نے درس دیا؟ در حقیقت روایت میں موجود ہے، جب جبریل کی خلقت ہوئی، خدا نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ جبریل بیچارہ تازہ ابھی خلق ہوا ہے، جبریل نے کہہ دیا انا انا انت انت، تو ہے میں ہوں۔ خدا نے جلال میں آ کے کہا بتا میں کون ہوں، تو کون ہے؟ اب گھبرا گیا جبریل، کیا کہے؟ نہ کوئی مدد کرنے والا تھا، نہ کوئی مدح مونس تھا، نہ کوئی ہمدم تھا، نہ کوئی چار ساز، نہ کوئی سکھانے والا تھا۔ اب کہے تو کیا کہے؟ جبریل تازہ ولادت ہوئی ہے، تازہ خلقت ہوئی ہے، کہنے کو کچھ نہیں، بتائے تو کیا بتائے؟ بتانے کو کچھ نہیں۔ مشکل میں گرفتار ہو گیا فرشتوں کا فرشتہ، مشکل میں گرفتار ہو گیا فرشتوں کا فرشتہ۔ جب جبریل اپنی پریشانی کی انتہا پہ پہنچا تو مشکل میں مشکل کشا کو پکارا۔ مشکل میں مشکل کشا کو پکارا۔ مولائے متقیان نے کہا جبریل خدا سے اس طرح بات نہیں کی جاتی، کہو انا عبد الذلیل انت رب الجلیل، میں بندے ذلیل ہوں تو رب جلیل ہے۔ یہ ہے طرز بندگی جو اہل بیت نے سکھایا۔ کیسے ممکن ہے کوئی شخص کہہ سکے حضور پاک نے حضرت جبریل سے درس لیے؟ جبریل تو صرف ایک امین وحی تھے جو پیغام خدا کو لے کر آتے تھے حضور پاک کے پاس۔ یاد رکھیں جو لوگ عشق اہل بیت میں جیتے ہیں، جو لوگ عشق نبی میں جیتے ہیں، وہ خدا کے ہاں پہنچنے تک اہل بیت اور نبی کو وسیلہ بنا کر پہنچتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ عشق نبی میں ہم جینے والے ہیں، عشق علی میں جینے والے ہیں۔ سانس لیتا ہوں میں نبی کے لیے، زندگی وقف ہے علی کے لیے، جیتا ہوں میں مصطفیٰ کے لیے، مر بھی جاؤں گا میں مرتضیٰ کے لیے۔ عشق مصطفیٰ و مرتضیٰ دل میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، میری توجہ تو آپ کے ساتھ ہے نا، میرے ساتھ ہے نا، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام شامل نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھو۔ عزیزان محترم یاد رکھیے
جہاں تک ہماری گفتگو کل پہنچ چکی تھی، کیونکہ ہم گفتگو پہلے کرتے ہیں انوار الہی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب آئیے اگلے جملے کی طرف آئیں. خداوند متعال کی طرف سے جو کتاب آئی ہے، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کیسی کتاب ہے؟ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. عجیب بات ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے اور یہی قرآن کہہ رہا ہے ہاں ہدایت ملے گی متقیوں کے لیے. ہم تو سمجھتے تھے قرآن ہمیں تقویٰ دے گا، مگر قرآن کہہ رہا ہے آلریڈی جن کے پاس تقویٰ ہے ان کو ہدایت ملے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن ہمیں تقویٰ نہیں دے گا؟ نہیں، تقویٰ سے مراد جس کے پاس کچھ فاؤنڈیشن ہو، جس کے پاس کوئی بیس ہو. کبھی بیج زمین پہ لگتا ہے، کبھی بیج ٹائلز اور پتھر پہ نہیں لگتا، بیج نرم زمین پہ لگتا ہے. اگر کسی کے پاس فاؤنڈیشن ہو اس پر ہدایت کا اثر ہوگا. حضور پاک کے زمانے میں ابو جہل اور ابو لہب کتنا زندگی کی انہوں نے، مگر ان کو ہدایت نہیں ملی. مگر حضور پاک کے 1400 سال بعد ابھی کتنے لوگ آ کر شیعہ ہو جاتے ہیں، ابھی مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ در حقیقت وہی تقویٰ کی بات ہے. جس کے پاس فاؤنڈیشن ہو تو اسے ہدایت ملے گی. اب آئیے ان راتوں میں جو اہم ترین سال کی ہماری راتیں ہیں، جن راتوں میں ہمیں کردار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جو کل ہم نے ذکر کیا، جو مولائے متقیان امام حسین علیہ السلام کا جو لیٹر جس خط کے بارے میں ذکر کیا، مولا کا جو لیٹر تھا، one of the most important letter of Imam which has been written to his brother Abu Hanifa, which says about the importance of why Imam al-Hussein alayhi salam raised his voice. One of the most important letter, and this letter is known as wasiyya of Hussein ibn Ali. He writes in his letter to his brother, inni lam akhruj ashran wala batiran wala mufsida wa innama kharajtu li talab al-islah fi ummati jaddi, that I have never raised my voice in order to spread the riots. I've never raised my voice in order to fight and kill people. Rather, he says, وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي. Rather, certainly, most definitely, I've raised my voice in order to bring reform in my grandfather's nation. And how he's going to be doing this? He says, وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. And I want to reform the nation by commanding the people to do good and by stopping the people from doing the evil. یہی مقصد حسین ابن علی ہے کہ عمل بالمعروف کروں اور انہا عن المنکر، اور لوگوں کو برا ہی سے روکوں. کل جہاں تک ہماری بحث پہنچی تھی، we were talking about ریا، about those bad character in the people which are animalistic and satanic character. And one of the animalistic and satanic character that we started talking about was anger. And then later on we shifted to riya, means doing something in order to show people, not for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala purely, rather in order to show people that I'm a pious person, I'm a good person. تو بس ہماری ابتدا میں تھی. اب آئیے ڈائگنوز کریں. جس طرح ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں ڈاکٹر بیماری کو. اب آئیے اس بیماری کو کس طرح ڈائگنوز کریں؟ کیا مجھ میں ریا ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں ریاکار ہوں یا نہیں ہوں؟ اب آئیے خود کو دیکھیں، پہلے چیک کریں. پہلے انٹروڈکشن ہو چکا، ڈائگنوز کرتے ہیں، پھر بعد میں مرحلے کی طرف چلیں گے، بعد میں تیسرے مرحلے کی طرف چلیں گے. یہ ریا کا ڈائگنوز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مولا متقیان مشکل کشا نے مشکل کشائی کی. مولا نے فرمایا ریاکار کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، اکیلا تنہائی میں عبادت کرتا ہے تو وہ سست ہوتا ہے اپنی عبادت میں، مگر جب مسجد میں آتا ہے بہت اچھے خشوع اور خضوع سے عبادت کرتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، مولانا دیکھ رہے ہیں، عالم دیکھ رہے ہیں، دوست دیکھ رہے ہیں، تو وہاں اچھی عبادت. گھر میں when he is praying at home, he is praying completely express namaz, very quick namaz and finishing, no tasbih, nothing, no dua. But when he's coming to the mosque, he's praying very beautifully, he's praying very nice prayer. So this is the first sign of the person who does riya. تو ریاکار جو ہے. اور اسی طرح ایک بیچارے مومن نے سن لیا، یہ روایت سنی مولا کی، اس نے کہا میں بھی اپنے اندر سے ریا کو ختم کروں. اس سے پہلے یہ واقعہ بتاؤں، ساتھ میں یہ واقعہ بتلا دوں کچھ لوگ کس طرح ریا کرتے ہیں. صلوات پڑھ جی پر محمد عالم. ایک شخص بیچارہ گاؤں سے آ گیا شہر میں، گاؤں والا تھا، دیکھا بڑی عالیشان مسجد ہے، مسجد میں اندر چلا گیا اور مسجد میں دیکھا ایک شہر والا نماز پڑھ رہا ہے.
بہت اچھی قرات سے نماز پڑھ رہا ہے, اور یہ گاؤں والا بیچارہ واہ واہ ماشاءاللہ کیا قرات ہے, کیا ماشاءاللہ بہترین قرات ہے, سبحان اللہ, پیچھے سبحان اللہ کہہ رہا ہے. اور یہ شہر والے نے نماز پوری لمبی اچھی پڑھ کے ختم کی, اور پیچھے مڑ کے کہا بھائی صاحب میں روزے سے بھی ہوں. اللہ اکبر. یعنی کہنے لگا کہ میں صرف ایسی نماز نہیں پڑھتا بلکہ روزے سے بھی ہوں. جبکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کوئی کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ کس کو کیا پتا آپ روزے سے ہیں, آپ نہیں کھا رہے, آپ ڈائٹ پہ ہیں, آپ کیوں نہیں کھا رہے, آپ کو بھوک نہیں ہے. روزہ ایک ایسی نماز آپ پڑھیں گے تو لوگ دیکھیں گے, روزے میں تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. تو باہر کے ایک شخص تھا, مومن تھا, اس نے سن لی یہ روایت کہ مولا نے کہا ریاکار کی سائن یہ ہے کہ ریاکار وہ شخص ہے جو تنہائی میں جب عبادت کرتا ہے تو بہت سست ہوتا ہے, بہت جلدی سے عبادت ختم کر لیتا ہے, اور جب لوگوں میں آتا ہے اچھی عبادت کرتا ہے. کیونکہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے عیبوں کو تلاش کر لے, مگر بدبخت اور بد نصیب ہے وہ انسان جو اپنے عیبوں سے بے خبر رہے. اسی لیے بہتر یہ ہے, حدیث میں ہے, خوش نصیب ہے وہ انسان جو دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیبوں کو تلاش کریں کہ فلاں شخص یہ کر دیا, فلاں کے بیٹے نے یہ کیا, فلاں کی بیٹی نے یہ کیا, فلاں کی بچہ یہ کہہ رہا ہے. بھائی دوسروں کے عیبوں کو, زندگی بہت مختصر ہے, دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے کے بجائے اس مختصر سی زندگی میں اپنے آپ کو انسان بہتر کرے. کیونکہ ریاکار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریاکاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن آواز آئے گی خداوند متعال کی, حکم ملے گا 3 گروہوں کو جہنم میں پھینک دو. جب حکم آئے گا فرشتے بھی چیخ اٹھیں گے, یا اللہ ان 3 نیک لوگوں کو ہم جہنم میں پھینک دیں. آواز ملے گی ہاں تینوں کو جہنم میں پھینک دو. یہ کون لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلے تو ہمارے جیسے ملوا مولوی ہوں گے. حکم ملے گا ان کو جہنم میں پھینک دو. یہ آواز دیں گے بار الہ ہم تو شہر شہر گئے, جگہ جگہ گئے, آپ کے دین کی تبلیغ کی, آپ کیوں ہمیں پھینک رہے ہیں جہنم میں؟ خدا کی طرف سے آواز آئے گی تم دین کی نہیں بلکہ اپنی ذات کی تبلیغ کر رہے تھے, تم اپنے فیم کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے, انہیں پھینک دو جہنم میں. پھر دوسرا گروہ لایا جائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ قاری قرآن ہوں گے, the reciter of قرآن ہوں گے. حکم ملے گا کہ انہیں جہنم کی طرف لے جاؤ. یہ کہیں گے بار الہ تو نے ہمیں آواز دی, ہم نے گانے نہیں گائے, ہم نے سونگ نہیں گائے, ہم نے نیک کام میں قرآن پڑھا. لوگ ہماری آواز کو سن کر وجد میں آ جاتے تھے, ہماری قرات کو سن کر لطف اندوز ہوتے تھے. خدا کی طرف سے آواز آئے گی نہیں تم مال اور دولت کے لیے کیا کرتے تھے, تم لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا کرتے تھے. اے فرشتوں لے جاؤ انہیں جہنم کی طرف. اور پھر تیسرا گروہ لایا جائے گا. وہ کون ہوں گے؟ وہ دولت مند اور پیسے والے ہوں گے جن کو اللہ نے مال کی دولت عطا کی. پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ کہیں گے ہم نے مسجد بنوائی, ہم نے غریبوں یتیموں بیواؤں کی مدد کی. حکم آئے گا ہاں تم نے مدد کی, ایک سینٹر تو بنوایا مگر اپنا نام ضرور دے دیا کرتے تھے کہ یہ تبرک فلاں کی طرف سے ہے, یہ فلاں کی طرف سے ہے, یہ نیکاں فلاں کی طرف سے ہے. ہر جگہ ضرور اپنا نام لکھا کرتے تھے. اے فرشتوں انہیں لے جاؤ جہنم کی طرف. انہوں نے جو کام کیا دکھاوے کے لیے کیا, میرے لیے نہیں کیا. صلوات پڑھتے پھر محمد علیہ. تو ریاکار کا اتنا برا حال ہوگا قیامت کے دن کہ ایک منادی آواز دے گا, those people who used to do something for the sake of people on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala is saying you can go and ask for your reward from those people who you used to do for them. اب قیامت کے دن کون آپ کو صلہ دے گا؟ جس کے لیے کرتے تھے عبادت انہی سے جا کے صلہ لے لو. قیامت کے دن آواز ہوگی. اب قیامت کے دن جب باپ بیٹے سے دور بھاگ رہا ہے, جب ماں بیٹے سے شکل چھپا رہی ہے, جب بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہے, دوست دوست سے دور بھاگ رہا ہے, کہیں کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے, اس وقت کون کس کی مدد کرے گا؟ تو اب یہ مومن تھا, اچھا مومن تھا, حدیث سن لی, سمجھ گیا, ڈائگنوز کر لیا مجھ میں ریاکاری ہے, اب کیا کروں؟ لوگوں کے سامنے جب پڑھتا ہوں تو بہت اچھی پڑھتا ہوں, تنہائی میں بہت جلدی نماز پڑھتا ہوں. تو اس نے سوچا کہ مسجد ہی جانا چھوڑ دیا. اب کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ لوگ مسجد جانا چھوڑ دے. کبھی کبھار ریاکاری کی لوگ مجلس سنتے ہیں یا درس سنتے ہیں تو نیک کام چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کسی مولانا کے پاس لوگ آئے, کہنے لگے مولانا ماشاءاللہ آپ کی مجلس کے بعد ہم نے سارے مستحب اور سنت نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں. مولانا نے کہا میں نے کوئی ایسا درس چھوڑی دیا ہے جو آپ نے سنت نمازیں چھوڑ دی؟ کہا کیونکہ سنت نمازیں جب پڑھتے ہیں ریاکاری ہو جاتی ہے تبھی ہم نے چھوڑ دی. نہیں, غلط ہے, یہ خود ایک شیطان کا وسوسہ ہے. کیونکہ آپ دروازہ بند کریں گے شیطان کھڑکی سے آ جائے گا, کھڑکی بند کر کے چمنی سے آ جائے گا, کہیں نہ کہیں سے شیطان آ جاتا ہے. شیطان کا الگ طریقہ ہوتا ہے, نیک انسان کو الگ طریقے سے بھٹکاتا ہے, گنہگار کو الگ طریقے سے بھٹکاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ریاکاری کی مجلس سن کے چلے گئے گھر اور گھر سو گئے,
رات کو 4-5 بجے آپ کی آنکھ کھلی, آپ نے دیکھا نماز شب کا وقت ہے, نماز تہجد کا وقت ہے, مڈ نائٹ پریئر کا وقت ہے, چلو نماز تہجد پڑھ لیتا ہوں. جب آپ اٹھے دیکھا آپ سے پہلے کوئی اور اٹھا ہوا ہے. شیطان کہے گا ارے ابھی اگر تم نے نماز پڑھ لی, نماز شب پڑھ لی تو بات مشہور ہو جائے گی, تمہیں بہت نیک بندہ سمجھنے لگیں گے, سو جاؤ نماز نہیں پڑھو. نہیں نہیں, یہ خود ایک وسوسہ شیطانی ہے, شیطان کا وسوسہ ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر, انٹینشن پر. انسان کی انٹینشن کیا ہے, چاہے ہزاروں لوگ دیکھے, چاہے پوری دنیا دیکھے, اگر میں خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو میرے عمل میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. اب یہ نیک بندہ تھا, اس نے کیا کیا, اس نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا, بڑی مسجد میں چھوڑ کے چھوٹی مسجد میں جاتا تھا جہاں لوگ کم آتے تھے, تاکہ لوگوں سے زیادہ سلام دعا نہیں ہو, اور لوگ اسے جانتے بھی نہیں تھے وہاں, مگر اس کی بیماری اندر تھی. تو اب کسی دن نماز پڑھ رہا تھا, لوگ سارے چلے گئے تھے, نماز عشاء پڑھ رہا تھا. نماز عشاء پڑھتے پڑھتے کسی نے کسی کے دروازے کی آواز سنی, کسی نے سنا کہ کوئی اندر آیا ہے. اب اسے سوچا ایک بندہ اندر آیا ہے جو پیچھے بیٹھ گیا ہے, جو میری نماز دیکھ رہا ہے. اب کیونکہ اس میں وہ بری عادت تو تھی, وہ صفت تھی, تو اس نے شروع کر دی وہی اچھی نماز پڑھنا, بڑے خشوع و خضوع سے نماز ادا کی, اور سوچ رہا تھا نماز میں کہ اب نماز جو میں ختم کروں گا یہ پکا میرا فین ہو جائے گا, یہ پکا میرا مرید ہو جائے گا, کہے گا یہ تو بہت اللہ والا ہے. اب اس نے نماز ختم کی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا, دروازے پہ ایک کالا کتا کھڑا ہوا تھا. بس یہی اس کی ہدایت کا سبب تھا کہ پہلے تو میں اللہ کی عبادت میں انسانوں کو شریک کرتا تھا, ابھی میں اللہ کی عبادت میں ایک نجس کتے کو شریک کر رہا ہوں. ریاکار اس حد تک نیچے آ جاتا ہے, پہلے انسان پھر جانور تک شریک. صلوات پڑھے محمد علی محمد. اور مولا نے دوسرا طریقہ بتایا ڈائیگنوز کرنے کا, کہ دوسرا طریقہ ریاکاری کے ڈائیگنوز کرنے کا یہ ہے کہ جو انسان ریاکار ہوتا ہے, جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے, جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے, اچھا کام کرنے کے بعد لوگوں کی تعریف کا انتظار کرتا ہے کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا بنایا, ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام کیا ہے, ماشاءاللہ بہت نیک کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑی اچھی مجلس پڑھی, ہمارا ایمان تازہ ہو گیا, ماشاءاللہ بہت اچھا نوحہ پڑھا, آپ کی آواز کتنی اچھی ہے. یعنی ہر نیک کام کے بعد سوچتا ہے لوگ تعریف کرے. اگر لوگ تعریف بھی نہیں کر رہے تو کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں, ہمارے ایک دوست سے کھانا بڑا اچھا پکاتے تھے, کک تھے, تو جب بھی کھانا پکاتے تھے کھانے کے بعد آئے کہتے تھے, مثال اکثر ہم کہتے تھے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. کسی دن ہم نے اتنے بزی تھے, کھانا وانا کھا لیا, کسی نے تعریف نہیں کی, تو خود آئے کہنے لگے کیسا تھا کھانا بتائیے. تو ہم نے کہا کیوں زبردستی تعریف مانگ رہے ہو, اچھا ہوتا تو بتا دیتے. یعنی یہ ریاکار بندہ ہے کہ زبردستی تعریف کروانے کی کوشش کر رہا ہے, کہ اگر تعریف بھی نہیں ہوئی تو بات اس طرح گول مول کر کے لے کے آئے گا, جی ہم نے یہ کیا, او اللہ اللہ ماشاءاللہ آپ نے تو بہت بڑا کام کیا ہے. یعنی یہ ریاکار ہوتا ہے. تو ریاکار کی 2 نشانیاں ہوئیں. سب سے پہلی نشانی کیا تھی آپ بتائیے, دیکھوں تاکہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں. نہیں, اب عبادت تنہائی میں سست ہوگا اور لوگوں کے سامنے اچھی عبادت کرے گا, مثال نماز, ٹھیک ہے. دوسری نشانی کیا تھی, ہاں ایک بتا دی, اب دوسری دیکھیں کون بتاتا ہے. تعریف, ایگزیکٹلی. دوسری نشانی, یہ 2 نشانیاں ہیں ریاکار کی جو مولا نے بتائیں, کہ تعریف کا انتظار کرتا ہے, کہ تعریف لوگ کریں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. یہ کون سا ریا ہو گیا, یہ ساری جو گفتگو یہ عمل میں ریا, مگر عمل میں صرف ایکشن میں ریا, شوئنگ آف ان دا ایکشن. مگر دوسری سٹیپ آتی ہے, کچھ لوگ ریا کرتے ہیں, کچھ لوگ ریا کرتے ہیں باتوں میں ریا کرتے ہیں, کچھ لوگ کپڑے پہننے میں ریا کرتے ہیں, کچھ لوگ رہنے سہنے میں ریا کرتے ہیں. اب بات ساری انٹینشن کی ہے. مثال کے طور پہ ایک اچھے کپڑے پہن رہا ہے بندہ, اس لیے اچھے کپڑے پہن رہا ہے, مومن ہونے کے ناطے اچھا لگے, مستحب ہے اچھے کپڑے پہننا, مگر اس لیے اچھے کپڑے پہنے تاکہ لوگ دیکھیں, تو پھر یہ پہننے میں ریا آ گئی. کچھ لوگ بولنے میں ریا کرتے ہیں, جی پریزیڈنٹ صاحب ہمارے گھر پہ آئے تھے, ہماری گفتگو ہوئی تھی, 1 گھنٹہ ساتھ بیٹھے. اب بتانے کی کیا ضرورت, آپ بڑے وی آئی پی بندے ہیں, آپ یہ بتلا رہے ہیں. تو بات میں ریاکاری کریں گے, کہ اپنی باتوں میں اس طرح گفتگو کریں گے کہ بڑے یہ کسی طریقے سے اپنا اسٹیٹس بتانے کے لیے گفتگو میں ریاکاری کریں گے. یہ ریا کلام میں ہوتا ہے. مگر اس سب سے خطرناک, یہ شاید ریا تو سمجھ میں آ جائے, سب سے خطرناک ریا ایک ہے ریا دل میں. یعنی ایک انسان ہے دل میں ریا, عمل میں ریا نہیں, کپڑوں میں ریا نہیں, بولنے میں ریا نہیں, رہنے سہنے میں ریا نہیں, مگر دل میں اس کے ریا ہے. وہ کیسے,
عبادت چھپ کے کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا نہیں، نیک نیت سے کرتا ہے، مگر پھر بھی اس کے دل میں ریا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی جب لوگوں کے سامنے آتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کیونکہ میں نے بڑی عبادت کرتا ہوں لوگوں سے چھپ کے، کیونکہ میں نیک آدمی ہوں، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے میرا احترام کریں۔ میں کیونکہ عالم ہوں، میں اگر کسی مومن کی دکان پہ جا رہا ہوں تو مجھے سستا دینا چاہیے، مجھے فری دینا چاہیے، مجھے بہتر کرنا چاہیے۔ اسی طرح صرف اس کے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے دل میں ریا۔ یا عالم بھی نہ ہو، ایک معمولی انسان ہو، یعنی نیک کام کر کے جب لوگوں میں آتا ہے تو لوگوں کو ایک الگ نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ یہ لوگ تو نماز شب کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں، میں تو اٹھتا ہوں۔ یعنی یہ ایک دل میں ریا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا دل میں ریا اتنا خطرناک ہے جیسے کالے رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی۔ کیا نظر آئے گا؟ کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی اگر چلے گی تو نظر کچھ نہیں آئے گا، اتنا خطرناک ہے دل میں ریا۔ اور کیوں اتنی ایمفسائز ریا پہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ریا کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال، نیک اعمال شرک میں بدل جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ڈائگنوز کا مرحلہ۔ اب آئیے ریا کو کس طرح ختم کریں، کوشش کر رہے ہیں اسی رات میں وائنڈ اپ کر لیں اس موضوع کو، تاکہ کس طرح ریا کو ختم کیا جائے۔ ریا کو ختم کرنے کا طریقہ یہ انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ جو لوگ جن کی وجہ سے میں ریا کر رہا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھے خدا، جس طرح کل بھی ذکر ہوا، خدا کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھ رہا ہے۔ مگر یاد رکھے انسان اپنے آپ سے پوچھے جن لوگوں کے لیے میں کام کر رہا ہوں، اگر ساری دنیا، ہزاروں لوگ، دنیا کے 6-7 بلین لوگ مل کر سارے میری تعریف کرنا شروع کر دیں، کیا مجھ میں، میری ذات میں ان کی تعریف فرق لے کر آئے گی یا نہیں لے کر آئے گی؟ اگر برعکس ہو جائے، پلٹ جائے کہانی کہ سارے دنیا کے لوگ مل کر میری مخالفت کرنے شروع ہو جائیں، مجھے گالیاں دیں، اور خدا کی طرف سے آواز آئے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، کیا ان کی تعریف یا ان کی گلہ، ان کی مخالفت یا ان کی موافقت مجھ میں کوئی تبدیلی لے کر آ سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ تعریف کریں، بندوں کی تعریف بھی بیکار، بندوں کی تعریف نہ کرنا بھی بیکار، یعنی ان کی تعریف۔ اور نیکسٹ سٹیپ انسان سوچے کہ اگر یہ سارے لوگ میرے مرید ہو جائیں، سارے لوگ میرے فین ہو جائیں، ہر جگہ جگہ میرا نام ہو، ہر لب پہ میرا ذکر ہو، جگہ جگہ پوسٹر، انٹرنیٹ، جگہ جگہ جہاں پہ میری ویڈیو، میری پکچر، نیوز پیپر، ہر جگہ میرا نام ہو، ہر بہت مشہور ہو جاؤں، مگر اس کے باوجود بھی مرنے کے بعد کیا یہ شہرت اور کیا یہ تعریف مجھے کام دے گی؟ کیا موت کا فرشتہ پوچھے گا تم کتنے مشہور تھے؟ کیا قبر میں منکر و نکیر پوچھیں گے تمہیں کتنے لوگ جانتے تھے؟ نہیں، اس وقت کوئی چیز کام نہیں دے گی۔ اور تیسری چیز انسان اپنے ذہن میں یہ سوچے جو لوگ میرا احترام کرتے ہیں، جو لوگ میرا ہاتھ چومتے ہیں، جو لوگ مجھے آغا صاحب کہتے ہیں، جو لوگ میرے پاؤں چومتے ہیں، جو لوگ جھک جھک کے مجھے سلام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مجھے دیکھتے ہیں نیک کام کر رہا ہے اللہ کے لیے۔ وہ سمجھ رہے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ میں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں یہ نیک کام کر رہا ہے اللہ کے لیے۔ اگر انہی لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ نیک کام کر رہا ہے ہمیں دکھانے کے لیے، وہی جو کل ہاتھ چومتے تھے، کیا وہ جوتا ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ چلو نکل جاؤ، تم، ہم سمجھتے تھے تم اللہ کے لوگ ہو، تم اللہ کے لیے کر رہے تھے، تم تو در حقیقت ہمارے لیے کر رہے تھے، نکل جاؤ۔ یعنی وہی لوگ جن کے لیے تم کر رہے تھے، انہی کو پتا چل جائے کہ تم ان کے لیے کر رہے ہو، وہی تمہیں بے وفائی کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں پر محمد علی۔ تو عزیزان محترم، یاد رکھیں کہ یہ مختلف انسان میں صفات ہوتی ہیں جن صفات کو اہل بیت نے مختلف احادیث میں، مختلف خزانے ہیں، کتنی کتابیں ہیں، کتنے خزانے موجود ہیں جو اہل بیت نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بہتر بنائے، سیلف ڈیولپنگ کرے، کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو انسان کا حقیقی سرمایہ ہے۔ باقی دنیا کی چیزیں یہیں رہ جائیں گی، باقی جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی جاننے والے ہیں، دنیا کے رشتے ہی کچھ اس طرح ہیں۔ انسان کبھی سوچتا ہے کہ کتنے کمزور رشتے ہیں۔ دنیا کا طاقتور ترین رشتہ لے لیں، ماں باپ کا رشتہ دیکھیں، باپ بیٹے کا رشتہ دیکھیں، ماں بیٹی کا رشتہ دیکھیں، یہ رشتے بھی اتنے کمزور ہیں کہ انسان جب سوچتا ہے کہ کیا ہوگا میرا، اور کیا میں کہاں سے آیا تھا، میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں، اور میں کہاں جاؤں گا، جب انسان یہ سوچتا ہے، خود بخود انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے، لگتا ایسے ہے کہ حقیقت میں ہم اکیلے آئے تھے اور بالکل
اکیلے آئے تھے اور بالکل اکیلے جائیں گے. یہ سارے رشتے اس انداز سے پاش پاش ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں گویا وہ رشتہ تھا ہی نہیں, گویا وہ جاننے والا تھا ہی نہیں, گویا وہ ریلیٹو تھا ہی نہیں, گویا وہ رشتہ دار تھا ہی نہیں. یعنی یہ رشتے بھی ختم ہو جائیں گے. سب سے نزدیک ترین چیز کا تذکرہ کر رہا ہوں, انسان کے رشتے ہیں. اور آگے بڑھے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے جب انسان دیکھے گا, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ دنیا پرستی ہو, ہر شے اس کی ختم ہو جائے گی. ایک انسان کا سرمایہ ہے وہی رہ جائے گا. جیسے ایک بہت خوبصورت مثال ہے, جس کو ایک مثال ہے اور معصوم نے اس مثال کی تشریح دی ہے. ایک شخص تھا جسے بادشاہ نے بلایا. خوبصورت سا واقعہ اور اس کی تشریح. ایک شخص تھا, اسے بادشاہ نے بلایا. اب یہ ڈر گیا, بادشاہ نے مجھے بلایا ہے, اب بادشاہ کی دربار میں مجھے جانا ہے. تو اس نے کہا اکیلا نہیں جاؤں, کسی اپنے دوست کے ساتھ جاؤں. اپنے بیسٹ فرینڈ کے پاس گیا, جس دوست کو سب سے زیادہ محبت کرتا تھا. اس دوست سے کہا میرے دوست, بادشاہ نے مجھے بلایا ہے, چلو بادشاہ کی دربار میں تم بھی میرے ساتھ چلو. دوست نے کہا میں تمہارے ساتھ تو نہیں چل سکتا, بلکہ ایسا کام کر سکتا ہوں, میں نے بہت اچھا خوبصورت ڈریس سی کے رکھا ہے, یہ کپڑا جو ہے نا میں نے سیا ہے, اور یہ تم لے جاؤ, اتنی میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. کہا یہ تو میرا بیسٹ فرینڈ تھا, اس نے مجھے اتنی مدد کی. اور پھر کہا یاد آیا ایک دوسرا فرینڈ میرا تھا جس سے میں محبت کرتا تھا مگر پہلے والے سے تھوڑی کم. کہا اس کے پاس جا کے دیکھوں. اس سے کہا بادشاہ نے مجھے بلایا ہے, ڈر رہا ہوں, چلو تم میرے ساتھ چلو. اس دوست نے کہا میں آؤں گا صحیح, مگر دربار کے دروازے تک آؤں گا, اندر انٹر نہیں ہوں گا. یہ پریشان ہو گیا. اب سوچا کہ کہاں کروں کیا کروں. اب اسے یاد آیا ایک اور بھی میرا دوست تھا جس سے اتنی محبت نہیں تھی مگر باہر کے دوست تو تھا, اس کے پاس چلے جاؤں. دوست کے پاس گیا, کہا اے دوست. جیسے اس نے کہا اے دوست, اس دوست نے پلٹ کے کہا پریشان نظر آ رہے ہو, کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا میں تمہاری مشکل حل کر سکتا ہوں. بس اس کا دل پانی پانی ہو گیا. کہا میں تمہیں یاد نہیں کرتا تھا, میری یہ مشکل ہے. کہا جی ضرور میں آؤں گا, ساتھ چلیں گے, میں تمہاری مدد کروں گا. اب معصوم امام اس واقعے کی تشریح دیتے ہیں, ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ جو بادشاہ بلا رہا تھا وہ در حقیقت خدا تھا, موت کی طرف خدا بلا رہا تھا. اور سب سے پہلے دوست بیسٹ فرینڈ کے پاس جو گیا وہ اس کا مال تھے, جس نے کہا ہم تمہیں کپڑے دیں گے. مال کے پاس جب انسان جائے گا کہے گا ہم کفن کے ٹکڑے کے سوا اور کچھ تمہیں نہیں دے سکتے, یہی ہم تمہیں دیں گے اور فنش. جس مال کے لیے زندگی دوڑتا رہا یہی تمہیں ہم کفن کا ٹکڑا دیں گے اور کچھ نہیں دے سکتے. پھر دوسرے بیسٹ فرینڈ کے پاس جاتا ہے, وہ اس کی اولاد ہیں, وہ اس کے بچے ہیں. بچوں کے پاس جاتا ہے, بچے کہتے ہیں, کیا کہتا ہے دوسرا دوست کہ میں دروازے تک آ سکتا ہوں. بچے کہیں گے ہم صرف قبر کے کنارے تک آ سکتے ہیں, قبر میں اندر نہیں آ سکتے. اور تیسرے دوست کے پاس جاتا ہے, وہ تیسرا دوست اس کے اعمال تھے, وہی تھے جو اس کے کام آئے. جس دوست نے کہا تم نے زندگی میں مجھے بھلا دیا تھا مگر جو تھوڑا سا نیک عمل تم نے کیا تھا وہی تمہاری قبر اور قیامت اور برزخ کے کام آئے گا. ہاں یقین جانیے, انسان حقیقت میں اگر دیکھے یہی کبھی بھی انسان اپنی زندگی میں کس موقع پہ بھی دیکھے حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا, ہم مقصد عبادت ہے انسان کی, ہم اس مقصد کو کتنا بجا لے کر آتے ہیں. کتنے آورز, دن میں 24 آورز ہوتے ہیں, 24 آورز میں کتنا پڑھتے ہیں, کتنا ایجوکیشن ہے, کتنی جاب ہے, کتنا فیملی کو ٹائم دیتے ہیں, کتنا پھر عبادت کرتے ہیں. کوئی بھی عبادت, ضروری نہیں نماز روزے ہوں, کسی کی مدد کرنا, والدین کی خدمت کرنا, بچوں کی, جیسے ماں بچوں کو پال رہی ہے, شوہر کی خدمت کر رہی ہے, میاں اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے, عبادت ہے. ہر جگہ ہر چیز عبادت ہے. مگر پھر بھی دیکھیں ڈویژن کتنا ہو رہا ہے ہماری عبادت کا, ہم عبادت کو کتنا ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. کیا پورے دن میں ہم وہی 20-30 منٹ ملا کے نماز پڑھتے ہیں, یہی نماز ہے, زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ. جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اسی مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں. کیا اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ خداوند متعال نے سے شکر ادا کرتے ہیں, خدا نے ہمیں یہ پاک دن عطا کیے ہیں جن دنوں میں ہم سوچیں اور خدا کو واسطہ دیں, خدایا سال بھر گناہ کرتے رہے, سال بھر برائی کرتے رہے, مگر آج شبیر کے صدقے میں بخش دے. ہاں خداوند متعال سے کہیں اے خدا, اگرچہ گنہگار ہیں, اگرچہ ہماری زندگی میں گناہ کم نہیں ہے, مگر
دل میں حسین کی محبت لے کر آئے ہیں، زباں پہ تمہارا نام ہے، حسین کے صدقے میں ہمیں بخش دے۔ یاد رکھیے خداوند متعال کی طرف سے دیر نہیں ہے، یہ گنہگاروں کی طرف سے دیر ہے کہ گنہگار پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ خدا تو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ خدا تو اپنے بندے کو ہر شب جمعہ بلاتا ہے، ہر دن منادی آواز دیتا ہے، آ جائے گنہگار تیرا رب تیرا منتظر ہے، آ جائے گنہگار تیرا خدا تمہیں بلا رہا ہے۔ اسی لیے دعائے ابی حمزہ سمالی میں امام زین العابدین فرماتے ہیں، اے خدا تو اپنے بندوں کو کچھ اس طرح بلاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ تو بندوں کا محتاج ہے، جبکہ تو غنی اور بے نیاز، اور تو ہمیں اس انداز سے بلاتا ہے، اے گنہگار انسان آ جا، اے گنہگار انسان آ جا۔ اے لوگو یاد رکھیں مجلس میں آنے کے آداب ہوا کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے مجلس میں آتا ہے ایک ثواب لے کر جاتا ہے، مگر دوسرا آتا ہے 70 گنا زیادہ ثواب لے کر جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دوسرا آتا ہے 70,000 ٹائم زیادہ ثواب لے کر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ہر شے کے آداب ہوتے ہیں، مجلس میں آنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کوشش کرے انسان ان عزا کے دن میں اپنے آنکھوں سے آنسو نکالنے کی کوشش کرے، چاہے اتنا کم آنسو نکلے۔ حدیث میں ہے چاہے مچھر کے پر کے برابر بھی تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، خدا تمہیں بخش دے گا۔ خدا صرف اتنے آنسو کو دیکھ کر بخش دے گا۔ روایت میں ہے جب کوئی بندہ رو کے خدا کو بلاتا ہے، خدا کہتا ہے کہ جب میں بندے کو دیکھتا ہوں رو کے مجھے آواز دے رہا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ کیسے اپنے بندے کو رد کروں۔ یہ رو بھی رہا ہے اور پکار بھی رہا ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے آداب یہ ہیں کہ انسان بلند بلند آواز سے رویا کرے، نہ شرمائے کون ہے میرے ساتھ۔ یہ عادت اپنے اندر ڈیولپ کرے انسان، یہ اچھی عادت ہے بلند آواز سے گریہ کرنے کی۔ کیونکہ خدا وہ ہے جو قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے۔ جب انسان بلند آواز سے گریہ کرتا ہے، جب گنہگار بلند آواز سے گریہ کرتا ہے، خدا گنہگار کے رونے کی آواز پہلی آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے۔ فرشتوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، فرشتے رو کے کہتے ہیں خدایا دنیا سو رہی ہے، یہ تیرے گنہگار بندے رو رہے ہیں، انہیں معاف کر دے۔ پھر خدا گنہگار کے رونے کی آواز دوسری آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے، دوسری آسمان کے فرشتے بھی رو کے خدا سے دعا کرتے ہیں اب آپ تنہا نہیں ہیں، لاکھوں فرشتے آپ کے ساتھ رو رہے ہیں، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے فرشتوں کو خدا آپ کے رونے کی آواز سناتا ہے۔ پھر اب اگلے جملے ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی ماں مرحومہ ہو چکی ہے، پھر خدا گنہگار کے رونے کی آواز اس کی مرحومہ ماں کو سناتا ہے۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہیں سے آواز دیتی ہے خدایا میرا بیٹا یا میری بیٹی تجھے بلا رہی ہے، اس کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک تنہا رو رہے تھے، جب اکیلے گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے، مگر جب سب نے آواز بلند کی تو صرف آپ تنہا نہیں تھے، کروڑوں لاکھوں ملین بلین فرشتے آپ کے ساتھ آ گئے۔ یقین جانیے خدا کا کرم اتنا بلند ہے، اتنا بڑا ہے کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو امام معصوم نے بھی فرمایا ہے کہ جب بھی مجلس میں انسان آئے، مشہور روایت ہے مجلس کا انعقاد ہوا، امام جعفر صادق نے مجلس کا انعقاد کروایا، لوگوں نے مجلس پڑھی، بڑا گریہ ہوا،
گریے کے بعد اب ایک مومن امام سے ملنے کے لیے آیا. امام نے مومن سے کہا اے ہمارے چاہنے والے تم نے حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا. اس مومن نے جیب سے رومال نکال کے دکھایا, کہا مولا یہ رومال بھیگا ہوا ہے. امام نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تم روئے نہیں, میں نے کہا تم نے رونے کا حق ادا نہیں کیا. مومن نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ خود بتا دیجئے شبیر پہ رونے کا حق کیسے ہے. امام نے فرمایا حسین پہ رونے کا حق ایسے ادا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر ہائے بین کر کے روتی ہے, ہائے میرا حسین, ہائے میرے مولا حسین. اس انداز سے رویا کرو. اسی لیے تو امام فرماتے ہیں کہ اے عزادارو تم جب بھی مجلس میں آتے ہو یہ نہ سمجھنا کہ تم خود مجلس میں آ جاتے ہو. کتنے لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں مگر مجلس میں نہیں آ سکتے. یاد رکھو ساتویں امام فرماتے ہیں جب بھی کہیں مجلس سے حسین کا انعقاد ہوتا ہے, در حقیقت ساتویں امام یا ہمارے زمانے کے امام فرماتے ہیں جب بھی کہیں مجلس کا اہتمام ہوتا ہے تو ہم خود تمہارے ایک ایک کے دروازے پہ آ کر تمہارا نام لے کر تمہیں دعوت دیتے ہیں. مرحبا مومن, آج امام زمانہ کی زباں پہ تمہارا نام. اللہ اللہ. امام فرماتے ہیں اے عزادارو جب بھی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے, جب مصائب پڑھنے والے مصائب پڑھنا شروع کرتے ہیں اور تم ابھی رونے کی تیاری کرتے ہو, یہ نہ سمجھنا تم تنہا رو رہے ہو. تم سب عزاداروں کے سروں کے پیچھے ہماری دادی فاطمہ زہرا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے. خدایا یہ میرے بیٹے کے عزادہ ان کی مغفرت فرما. اللہ اکبر, کیا خوش نصیبی ہے. اللہ اللہ. عزاداروں حسین ابن علی نانا کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں. آواز دی عباس ذرا فہرست بناؤ دیکھیں کون ہمارے ساتھ چلے گا. سب کے نام لکھے گئے مگر صغرا کا نام نہیں لکھا. عباس نے پوچھا بھی مگر مولا نے کہا بھیا مصلحت نہیں ہے. اب مولا نے حکم دیا عباس ذرا صغرا کی چارپائی دروازے کے قریب رکھ دو, ہر بی بی آئے اپنی اپنی چابی صغرا کے حوالے کر کے خدا حافظ کر کے چلی جائے. اب عزادارو ہر بی بی آتی, صغرا کوئی بی بی صغرا بڑی بی بی نہیں چھوٹی بچی ہے. صغرا بی بی کچھ نہیں کہتی, چپ کر کے بس بیبیوں کو دیکھتی ہے. ہر بی بی آتی ہے سینے سے لگاتی ہے صغرا خدا حافظ, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. صغرا خدا حافظ, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. عزاداروں اب ایک مرتبہ ساری بیویاں خدا حافظ کر رہی ہیں. اب کس کی باری آئی؟ اللہ اللہ ثانی زہرا بی بی زینب عالیہ کی باری آئی. اب بی بی نے خدا حافظ کیا, بی بی نے جانا چاہا, ایک مرتبہ صغرا نے دامن پکڑ لیا, کہا پپھی اماں میں سمجھ گئی ہوں میرے بابا کا
کا گھر اجڑ رہا، مصطفیٰ کا ہرا بھرا کنبہ اجڑنے کو جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیویوں میں کوہرام مچ گیا، بیویوں کی چیخیں نکل آئیں۔ بی بی زینب نے کہا صغرا تمہیں یہ کیسے پتا؟ یہ تو میرے اور میرے بھائی حسین کے درمیان تھا کہ عباس کے بازو کٹیں گے، ہاں اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی، ہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی۔ اللہ اللہ، بی بی زینب نے کہا عباس ذرا حسین کو بلا دے، بیمار کی تیمارداری میں کروں گی، بس صغرا کو ساتھ لے چلیں۔ اب آزادارو، ایک مرتبہ امام حسین آئے، امام حسین سے بی بی زینب نے کہا بھیا صغرا کو ساتھ لے کے چلیں، بیمار کا خیال میں رکھوں گی، اپنی سواری دوں گی، صغرا کو لے چلیں۔ امام حسین نے کہا بہن زینب دل تو میرا بھی چاہتا ہے مگر تیرے بھائی کی مجبوری ہے، بس مجبوری کا نام آنا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا بھیا تیری کیا مجبوری ہے جو تیری بہن بے خبر ہے؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا، مولا نے کہا بہن زینب جتنے بچے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں کسی کی شکل بابا علی جیسی، کسی کی شکل نانا رسول اللہ جیسی، کسی کی شکل بھائی حسن جیسی ہے، مگر صغرا ایک واحد بیٹی ہے جس کی شکل اماں زہرا کی شبیہ ہے۔ حسین برداشت نہیں کر سکتا اماں زہرا کی شکل والی بے مقنع و چادر دربار میں پھرائی جائے۔ لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔ ماتم حسین